السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ ایک امام ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، وہ غلط مسائل بیان کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تک غلط بیان کرتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ اگر وہ جاہل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک غلط بیان کرتا ہے تو وہ اس منصب کے لائق نہیں، اسے فی الفور اس منصب سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس منصب سے ہٹ کر اسے اپنی آخرت اور لوگوں کی آخرت بچانی چاہیے، وہاں پر گامزن رہ کے لوگوں کی آخرت کو اور اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں جو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جو مسجد کے انتظامیہ ہیں، سرپرست ہیں، یہ کام سارا کے سارا وہاں سے خراب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، سرپرست ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، نہ کہ جاہل جس طرح کے آج کل ہیں۔ کہ وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ امام اور خطیب کی سلیکشن کرتے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے، صرف اور صرف ان کی آواز کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بعد میں بہت ساری خرابیاں دیکھنے میں آئی ہیں اس وجہ سے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، بڑی ہی وضاحت سے بیان فرمایا۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ان پڑھ، جاہل یا بے عمل آدمی آگے نہیں آ سکتا، اور کام خراب جتنے ہو رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، کتاب المساجد، باب من احق بالامامتی، ابو داؤد صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 1، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55، نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90، ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرؤہم، کہ قوم میں امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، کون امامت کرائے گا قوم کو؟ جو سب سے زیادہ قاری ہے، مطلب قرآن پاک کو جاننے والا، لکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر کتاب اللہ کے جاننے میں، پڑھنے میں سب برابر ہیں تو سب سے زیادہ سنت کا جاننے والا، کیونکہ سنت کتاب اللہ کی بھی تشریح ہے، اس میں زیادہ علم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کے قاری، عالم دین سب برابر ہیں تو پھر عالم بالسنہ۔ آگے فرمایا فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، پھر سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہے اس کو آگے کیا جائے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءً، اگر وہ ہجرت میں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، پھر سب سے پہلے جس نے اسلام جو لے کے آیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کہ کوئی آدمی کی کہیں پر سلطنت ہے، وہاں پر امامت کرتا ہے، تو کسی آدمی کو حق نہیں بنتا کہ اس کی سلطنت میں آ کے کوئی دوسرا امامت کرائے۔ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں آ کے اس کے عزت کی جگہ پر بیٹھے، اس کی مسند پر بیٹھے، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں، اور ہم علماء سے رابطہ کریں، مدارس سے رابطہ کریں کہ بھئی ہمیں وہ چاہیے جو سب سے زیادہ علم والا ہے، نہ کہ آواز والا، جو سب سے زیادہ عالم بالسنت ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی خرابیاں لازم آئیں۔ اصل میں ہم نے قرآن اور سنت کا دامن چھوڑ دیا، اور اگر رد المختار علی در المختار، شرح تنویر الابصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جو انہوں نے وضاحت کی اس پر عمل کریں
تو انہوں نے تو اتنی یعنی کہ درجے بتا دیے کہ سب سے پہلے اس کا حق ہے، پھر اس کا حق ہے، پھر اس کا حق ہے، پھر اس کا حق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جاہل آدمی آگے آ جائے۔ انہوں نے تو بہت زیادہ کیٹیگری بیان کی، بیان کرتے ہیں والاحق بالامامۃ اعلم باحکام الصلاۃ، کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جو نماز کے سب سے زیادہ احکام جانتا ہے۔ ثم الاحسن تلاوۃ للقراءۃ، پھر سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ ثم الاورع، پھر سب سے زیادہ متقی۔ ثم الاسن، پھر سب سے زیادہ عمر والا۔ ثم الاحسن، پھر سب سے زیادہ خوبصورت خلقاً اخلاق کے اعتبار سے۔ ثم الاحسن وجہاً، پھر سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا۔ ثم اصبحہم ای اسمعہم وجہاً، پھر چمکتے روشن چہرے والا۔ ثم اکثرہم حسباً، پھر ان میں سے زیادہ یعنی کہ اچھے حسب والا۔ ثم الاشرف نسباً، پھر اچھے نسب والا۔ ثم الاحسن صوتاً، پھر اس کے بعد اچھی آواز والا۔ ثم الاحسن زوجتاً، پھر اچھی بیوی والا تاکہ اس کی توجہ دوسری عورتوں کی طرف نہ جائے۔ ثم الاکثر مالاً، پھر سب سے زیادہ مال والا تاکہ وہ لوگوں کے جیبوں کی طرف اس کی نظر نہ ہو۔ پتہ چلا کہ امام کی جو تنخواہ ہے یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ کسی کے آگے ہتھیلی نہ پھیلائے، کسی پیسے کی لالچ میں غلط مسئلے نہ بیان کرے۔ ثم الاکثر جاہن، پھر سب سے زیادہ مرتبے والا۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بعد میں بھی اگر انتخاب کر لیا تو امام کو سب سے اونچا مرتبہ دینا چاہیے، اس کا سکیل سب سے آگے ہونا چاہیے۔ ثم الانظف ثوبا، پھر صاف کپڑے والا۔ ثم الاکبر رأسا، پھر بڑے سر والا۔ یہ بھی فقہا نے لکھا کہ بڑے، آج کل بھی یعنی کہ دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ وڈے سر سرداراں دے۔ والاصغر عضوا، چھوٹے عضو والا، یہ حیا کی علامت ہے، جو عضو خاص ہوتا ہے اس کا وہ چھوٹا ہو۔ ثم المقیم والمسافر، پھر جو مقیم ہے اس کو ترجیح دی جائے گی مسافر پر۔ ثم الحر الاصلی علی العتیق، پھر ایک ایسا آزاد آدمی جو کبھی غلام ہوا ہی نہیں، اس کو اس آزاد پر جو ایک مرتبہ غلام رہ چکا ہے۔ ثم المقیم عن حدث علی المتیمم عن جنابۃ، ایک ایسا تیمم کرنے والا جو حد سے اصغر کی وجہ سے تیمم کرنے والا، اس کو ترجیح ہے حد سے اکبر کی وجہ سے تیمم کرنے والے پر۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا يُقْرَأُ، اگر وہ سب برابر ہیں تو پھر قرعہ ڈالا جائے گا۔ اول الخيار إلى القومیہ، قوم کی طرف اختیار ہے کہ جس کو چاہیں وہ، جب سب برابر ہیں تو پھر جس کو چاہیں وہ منتخب کر لیں۔ پتہ چلا کہ پہلے قوم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ انتظامیہ بھی آج کل غلط ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو آگے ہی نہیں کیا جاتا، صرف اس کی آواز خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ متقی بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور علم بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز نہیں خوبصورت ہوتی، اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم ان یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حدیث فقہ میں جو بتائی گئی ہیں تعلیمات، ان کے اوپر جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب امام یا کوئی خطیب کا انتخاب کریں، ان شرائط کو ہم مد نظر رکھنے کی خدا تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اگر یقینی یہ بات ہے کہ اگر ہم ان شرائط کو مد نظر رکھیں تو یہ جتنی خرابیاں، اور ابھی تک جو 50 سال کا نمازی ہے اسے نماز نہیں آتی، یہ مسائل، اسے روزے کی حکمت کا نہیں پتہ، نماز کا جو مقصد ہے عاجزی اس کا نہیں پتہ، جو قرآن یہ مطلب جو تعلیمات اسلامیہ کے مقاصد ہیں ان کا بالکل نہیں پتہ، تو یہ مسئلے درپیش نہ آئیں۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ اتنے پرانا خطیب ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات وضو کرنے کا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم صرف آواز کی بنا پر اس کو ممبر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، فقہ ہیں، اس کو ہم پشت ڈال دیتے ہیں انتخاب امام اور خطیب کے وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔